sir. Yes, sir. اوکے، تو فارملی ہم کلاس کنٹینیو کرتے ہیں. تو ہمارا جو پہلا لیکچر تھا دیٹ واز ریلیٹڈ ٹو آپ کی جو ہندو مسلم یونٹی اور سیپریشن سے ریلیٹڈ تھا. پہلے ہم ہندو مسلم کی سیپریشن کو دیکھیں گے کہ کیا کازز تھے کہ مسلمس اور ہندوز ایک دوسرے سے جدا کیوں ہوئے. وہ جو کوپریشن ان میں تھا اگینسٹ دا برٹش وہ کیوں چلا گیا. ایک وجہ تھی آپ کی اردو ہندی کنٹروورسی اور دوسرا تھا پارٹیشن آف بنگال. ان دو ایشوز کی وجہ سے ہندو مسلمس میں ایک ڈس یونٹی کریٹ ہوئی. لکھتے ہیں کہ اردو ہندی کنٹروورسی کیا ہے. اردو جیسے کہ میں نے اپنا نام لکھا تھا دلدار علی، اور ہندی میں جیسے میں نے لکھا تھا اپنا نام، تو اس کو یاد کریں اور آپ ایگزام میں لکھیں گے تو یو ول گیٹ گڈ امپریشن. تو یہ ہے کہ یہ آپ کا اردو پرشین اسکرپٹ ہے اور یہ دیوناگری اسکرپٹ میں لکھی جاتی ہے، کیونکہ آپ کی اردو جو ہے وہ ہندی، ہندوستانی، لکھنوی اور شاہ جہانی اس کے نام ہیں. تو یہ ایکچولی ایک ہندی لینگویج کی ہی فارم ہے جسے ہم برج بھاشا کہتے ہیں. تو سنسکرت کی 4 بھاشاؤں میں سے ایک بھاشا برج بھاشا ہے جو بعد میں آپ کی ڈیولپ ہوتی ہوئی یہ برج بھاشا جو ہے آج ہمارے پاس اردو میں اویلیبل ہے. ہوا کیا کہ 1867 میں بنارس میں بابو شیوا پرساد، مدن موہن ملویہ اور کچھ اور ہندو لیڈرز نے پروٹیسٹ کیا اردو کے اگینسٹ میں. دے ور ڈیمانڈنگ کہ آپ کی جو کورٹ لینگویج ہے، جو کورٹ یا آفیشیل لینگویج جو ہے وہ ہماری سرکاری زبان جو ہے وہ بنارس کی وہ ہونی چاہیے ہندی. سو دے ریکویسٹڈ ہندی ٹو بی ریپلیس وتھ اردو، اردو کے ساتھ اس کو ریپلیس کیا جائے. And on this occasion, Muslims threatened by the demand of Hindus, and they went to protect Urdu language as their cultural and linguistic priority. And Sir Syed Ahmad Khan اس وقت مسلمس کے بڑے لیڈر تھے اور انہوں نے محمدن اینگلو اورینٹل اسکول، پھر بعد میں کالج، اور پھر 1920 میں یونیورسٹی بھی بنی. تو آج یہ آپ کے علی گڑھ میں یونیورسٹی بھی ہے، علی گڑھ یونیورسٹی کے نام سے فیمس ہے. پھر انہوں نے 2 کام کیے. ایک 1964 میں ایک سائنٹیفک سوسائٹی بنائی. اس سوسائٹی کا پرپس کیا ہوتا تھا کہ جو آپ کا لٹریچر ہوتا تھا فرام انگلش ٹو اردو یہ ٹرانسلیٹ کیا کرتی تھی، اور پرپس کیا ہوتا تھا کہ ان بکس کو جو انگلش ہیں ان کو ٹرانسلیٹ کر کے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لٹریچر جو ہے وہ اردو میں پایا جائے اور لوگ اردو لٹریچر کو پڑھیں. تو اس سے کیا ہوگا، لینگویج پروموٹ ہوگی. دین سیکنڈ جو کام انہوں نے کیا تھا وہ تھا آپ کی TNT. اس وقت جو کمشنر تھے ولیم شیکسپیئر، ان سے جب یہ بات کر رہے تھے تو تب انہوں نے ان سے کہا کہ آج میں دیکھ رہا ہوں کہ سر سید آپ جو ہے نا بات کر رہے ہیں تو آپ مسلمس کی بات کر رہے ہیں. پہلے آپ ہندو اور مسلمان دونوں کی بات کیا کرتے تھے، آج صرف آپ ایک بات کر رہے ہیں، ایک قوم کی بات کر رہے ہیں. یعنی کہ آپ 2 قوموں کی وہ ذکر کر رہے تھے، ایک ہندو اور دوسری مسلمس. تو اس طرح ایز اے رزلٹ جو ہے 2 نیشن تھیوری جو ہے وہ ایمرج ہوتی ہے آپ کی 1868 میں. اینڈ اس طرح پھر مسلمز کی یہ تھیوری پھر چلتی رہی جب تک کہ ہم آزاد نہیں ہو گئے. اوکے جی، کیمبل جانسن جو ہے یہ بنگال میں تھے گورنر. انہوں نے بنگال میں سب سے پہلے اردو پر جو پابندی لگی وہ 1871 میں بنگال میں لگی اور انہوں نے اردو پر پابندی لگائی تھی. اور اس کے بعد پھر یو پی میں 1900 میں اینتھونی میک ڈونل آئے تھے جو گورنر بنے یو پی کے، اور پھر انہوں نے اردو کو وہاں سے اسکریپ کر دیا اور اس کی جگہ پر آ گئی ہندی. تو اس طرح کیونکہ وہ اینتھونی میک ڈونل اینٹی مسلم تھے تو انہوں نے اردو کو جو ہے وہ ریپلیس کر دیا. اور اس کے پروٹیسٹ میں پھر محسن الملک تھے جو کہ سیکرٹری تھے علی گڑھ کالج کے، جو کہ سر سید احمد خان نے بنایا تھا، محمدن اینگلو اورینٹل اسکول. پھر یہ بعد میں جب کالج بنا تو تب اس دور میں یہ کالج تھا
کیونکہ یہ 1900 کی بات ہے اور یہ یونیورسٹی بنی ہے 1920 میں. تو 1900 میں یونیورسٹی بننے سے 20 سال پہلے محسن ملک نے اس کے اگینسٹ پروٹیسٹ کیا تھا، اور پھر ان کو اینتھونی میکڈونلڈ نے کہا تھا کہ میں آپ کو جو آپ کی جو کالج ہے محمد اینگلو اورینٹل کالج، اس کی جو فنڈنگ ہے وہ میں روک دوں گا. تو کیونکہ فنڈنگ رک جاتی، اس وجہ سے انہوں نے ریزائن کرنا پسند کیا، لیکن اردو کا تحفظ نہیں چھوڑا انہوں نے، اور اسی لیے انہوں نے اردو ڈیفنس ایسوسی ایشن بھی بنائی تھی اردو کی پروٹیکشن کے لیے. لیٹس سی کہ آج جو ہمارے پاس جو پاکستان کا کانسٹیٹیوشن، فرسٹ کانسٹیٹیوشن جو آیا، اس میں اردو ہماری قومی زبان تھی. پھر بقائے جو ہمارے 3 کانسٹیٹیوشن 1962 اور 1973 والے کانسٹیٹیوشن، ان تینوں میں بھی ہماری جو ہے وہ نیشنل لینگویج آپ کی اردو ہی رہی. تو ایک تو پوائنٹ یہ ہے جہاں پر ہماری سیپریشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. لیٹس سی کہ سیکنڈ جو کاز تھا ہندو مسلم سیپریشن کا، وہ تھا آپ کا پارٹیشن آف بنگال. ایکچولی کیا تھا کہ یہ بہت بڑا صوبہ تھا، اور 189 جو ہے ملین اسکوائر کلومیٹر کے قریب جو ہے اس کی ایریا تھا. اور جو کمیونیکیشن تھی، کیونکہ صوبہ بہت بڑا تھا تو کمیونیکیشن جو ہے وہ لیمیٹڈ تھی، اور ایک گورنر جو ہے پورے پروونس کو کنٹرول نہیں کر پاتا تھا، اور لینگویج کا بھی ڈیفرنس تھا وہاں پر. اینڈ دین برٹش وانٹیڈ ٹو امپوز، یعنی کہ لارڈ کرزن جس کو ہم کہتے ہیں، تو کرزن چاہتے تھے کہ یہاں پر ڈیوائڈ اور رول کی پالیسی انیشیٹ کیا جائے، تاکہ ہندو اور مسلمانوں میں تفرق ہوگا تو پھر برٹش جو ہے وہ دونوں کے اوپر اپنا کنٹرول رکھ سکتی ہے. پھر اسی دور میں کیونکہ آپ کا بنگال جو ہے، اب دیکھیں پاکستان کی جو ہماری مسلم لیگ تھی وہ بھی آپ کی بنگال میں بنی تھی، ڈھاکہ میں. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ہے آپ کا ڈھاکہ وغیرہ یہ بڑے امپورٹنٹ تھے. بنگال بڑا امپورٹنٹ تھا، یو پی بڑا امپورٹنٹ تھا، کیونکہ یو پی میں ہی آپ کی علی گڑھ بنی ہوئی تھی، اور یو پی میں ہی آپ کی علی گڑھ بنی ہوئی تھی، اور اس کے جو ہے آپ کے اردو کو بھی یو پی میں ہی ختم کر دیا گیا، اور اسی طرح پھر آپ کے بنگال میں بھی اردو کو ختم کر دیا گیا. تو یہ یہاں پر نیشنلسٹ جو قوم پرست لوگ تھے وہ بہت زیادہ تھے، اور وہ برٹش کے اگینسٹ میں پروٹیسٹ کرتے تھے. لیٹس سی کہ جب بنگال کو پارٹیشن کیا گیا، ایسٹ اور ویسٹ بنگال میں تقسیم کر دیا گیا، ایسٹ بنگال مسلم کو ملا اور ویسٹ بنگال ہندو کمیونٹی کو دیا گیا، یعنی کہ میجورٹی جو ہے ویسٹ بنگال میں ہندوؤں کی تھی اور ایسٹ بنگال میں مسلم کی تھی. تو مسلمز کا ریسپانس کیا تھا؟ مسلم ویلکم دس پارٹیشن، مسلمانوں نے اس پارٹیشن کو ویلکم کیا، کیونکہ مسلمز ور بینیفٹنگ فرام دس، کیونکہ کورٹس وغیرہ اور آپ کی جو پریس وقت تھی وہ ساری ایسٹ بنگال میں شفٹ ہو گئی تھی. ہندو جو ہے اس سے مطمئن نہیں تھے، کیونکہ ان کی جو ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ تھا وہ تو چلا گیا ایسٹ بنگال میں، اس وجہ سے وہ خوش نہیں تھے، اور انہوں نے پھر اس کے اگینسٹ میں جو موومنٹس تھیں وہ بھی چلائی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے جو وائس رائے تھے ان پر بھی اٹیک کیا تھا. دین فائنلی یہ پروٹیسٹ چلتے رہے، اور پھر کیا ہوا کہ 1911 میں 12 دسمبر 1911 کو کنگ جو برطانیہ کے تھے کنگ جارج 5، جب وہ آئے تو انہوں نے ایک دہلی میں دربار سجایا گیا. اس کا پروٹیسٹ کرنے والے تھے انڈینز اور ہندو پروٹیسٹ کرنے والے تھے، اور تھریٹ یہ تھا کہ ان لوگوں نے تو بم بھی لگایا تھا لارڈ کرزن کی کے اوپر اس کے دور میں، اور خطرہ یہ تھا کہ یہ کنگ کے ساتھ کچھ کر نہ دیں. تو اس وجہ سے پھر کنگ نے ان سے لارڈ کرزن نے ان سے سیٹلمنٹ کی تھی، اور پھر ان کو کہا گیا تھا کہ ہاں یہ آپ کا پارٹیشن جو ہے وہ اینل کر دیا جائے گا. تو 12 دسمبر 1911 کو دہلی میں اس پارٹیشن کو اینل کر دیا گیا، منسوخ کر دیا گیا، یعنی کہ جیسے پہلے بنگال تھا ویسے ہی بنگال چھوڑ دیا گیا، یعنی کہ یہ جو ایسٹ اور ویسٹ کا جو پارٹیشن تھا وہ ختم کر دیا گیا. اب صرف بچ گیا ایک بنگال، جیسے کہ وہ پہلے تھا ویسا ہی بنگال رہا. ٹھیک ہے جی.
چلے جی، نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں پھر ایک اور فیز آتا ہے اگین ہندو اور مسلم سے درمیان یونٹی کا فیز. یہ بھی دو چیزوں کی وجہ سے آتا ہے. جیسے دو چیزوں کی وجہ سے ان کی سیپریشن ہوئی، اسی طرح دو امپورٹنٹ پوائنٹس ایسے ہیں جہاں پر یونٹی دکھائی دیتی ہے ہمیں ہندو اور مسلم کمیونٹی کے درمیان ان دا برٹش انڈیا. دیکھتے ہیں کہ لکھنؤ پیکٹ کیا ہے. 1916 میں لکھنؤ میں یہ سائن کیا گیا تھا. آپ دیکھیں کہ اس کے کازز کیا تھے. ورلڈ وار ون جو ہے وہ آپ کی 1914 ٹو 1918 چلتی ہے. اس ورلڈ وار میں ضرورت ہے برطانیہ کو ہندوستان کی فوج کی. ہندوستان کی فوج کے لیے ایک کنڈیشن لگائی گئی کہ ہندوستان کی جو انڈین آرمی ہے وہ آپ کی تبھی جائے گی جب کہ آپ ہمیں دے دیں سیلف رول، سیلف گورنمنٹ، کہ ہماری گورنمنٹ ہونا چاہیے، ہمیں رول کرنا چاہیے. جب تک کہ یہ کنڈیشن سیٹسفائی نہیں ہوگی ہم آپ کو فوج نہیں دینے والے. تو اس کنڈیشن پر برطانیہ ایگری ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو سیلف گورنمنٹ دینے کی کوشش کریں گے. ایز اے ریزلٹ اسی ٹائم پہ آپ کی ہوم رول لیگ اینی بسنت کی ایک موومنٹ چل رہی تھی ہندوستان میں، جو کہ ڈیمانڈ کر رہی تھی آپ کے سیلف رول کی، سیلف گورنمنٹ کی ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ برٹشرز ہی گورنمنٹ چلا رہے ہیں. جیسے ہم نے جو ایکٹس ہم نے پڑھے تھے ان ایکٹس میں ہم نے دیکھا تھا کہ آپ کے جو گورنر تھا، جو وائسرائے تھا، اسی کی ایک کیبنٹ بنائی جاتی تھی. ایک لیجسلیٹو کاؤنسل کے ذریعے کچھ انڈینز کو بھی نومینیٹ کیا جاتا تھا، لیکن براہ راست انڈین کی کوئی گورنمنٹ نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے جی. تو اور دوسرا ایشو یہ تھا کہ 1909 میں آپ کے جو منٹو مولے ریفارم آیا اس میں آپ کے سیپریٹ الیکٹوریٹ کی ڈیمانڈ جو 1906 میں مسلمز نے کی تھی سملا ڈیپوٹیشن کے ٹائم پر، وہ تو ایکسیپٹ ہو گئی، لیکن انڈین نیشنل کانگریس اس وقت بڑی پولیٹیکل پارٹی تھی اور وہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی. اب جیسے ہی لکھنؤ پیکٹ ہوتا ہے تو اس لکھنؤ پیکٹ میں یہ آبجیکٹ بنایا جاتا ہے کہ پہلے تو ہمیں چاہیے سیلف رول. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس ایگریڈ ٹو سیپریٹ الیکٹوریٹ، تو وہ سیپریٹ الیکٹوریٹ سے ایگری کیا تھا انہوں نے. دین اس لکھنؤ پیکٹ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان یونٹی، یعنی کہ 1916 سے لے کر 1924 تک آپ دیکھیں گے کہ ہندو اور مسلمز کے درمیان یونٹی رہی ہے. اور اسی یونٹی کے نتیجے میں خلافت موومنٹ میں انڈینز نے، ہندوز نے، کانگریس نے مسلم لیگ کو سپورٹ کیا تھا. اوکے جی. اسی سیشن میں لکھنؤ کے پیکٹ کے اسی سیشن میں انڈین نیشنل کانگریس کے جو 1907 میں سورت کے مقام پر جو ان کا سیشن ہونے والا تھا وہاں پر کانگریس دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، ماڈریٹ اور ایکسٹریمسٹ میں. تو لکھنؤ پیکٹ ایک وجہ بنتی ہے پھر سے کانگریس کو اسٹرینتھن کرنے اور یونائٹ کرنے میں. اوکے جی. اس میں آپ نے دیکھا کہ یہاں پر وہ سیلف گورنمنٹ کی ڈیمانڈ کر رہے تھے، سیلف رول کی ڈیمانڈ کر رہے تھے، تو مسلمز کو سیلف رول دیا گیا ان دا فارم آف ڈائرکی کی شکل میں ایک رول دیا گیا. ویسے دیکھیں سپوز ایک پروونس اے ہے تو اس پروونس کو ایک گورنر چلاتا تھا، لیفٹیننٹ گورنر چلاتا تھا جو کہ برٹشر ہوتا تھا. ٹھیک ہے جی. اب برٹشر چلاتا تھا. اب کیا تھا، جب ڈائرکی آئی تو ایک پروونس ہے تو اب اس کو دو لوگ چلائیں گے، ایک آپ کا گورنر اور دوسرا ایک انڈین الیکٹڈ منسٹر. تو انڈین کیبنٹ جو انڈین ہوں گے وہ بھی اس کو چلائیں گے. اب یہاں پر صرف برٹشر نہیں بلکہ انڈینز بھی گورنمنٹ کے افیئرس میں ان کا بھی رول تھا. اب کچھ ڈپارٹمنٹس انڈینز کو بھی دیے گئے تھے، کچھ ریزروز تھے، کچھ ٹرانسفر تھے. جو ریزرو سبجیکٹ تھے وہ گورنر ہینڈل کرتا تھا اور جو ٹرانسفر سبجیکٹ تھے وہ آپ کا انڈین منسٹر ہینڈل کرتا تھا. اوکے جی. ایز اے ریزلٹ آف لکھنؤ پیکٹ انڈین نیشنل کانگریس INC سپورٹڈ خلافت موومنٹ. انہوں نے مسلمز کو خلافت موومنٹ میں سپورٹ کیا. اینڈ اسی دوران میں
جو آپ کی کانگریس نے چلائی نان کوپریشن موومنٹ ٹو سپورٹ دا خلافت موومنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے نان کوپریشن موومنٹ بھی چلائی گئی اینڈ بوتھ پارٹیز سپورٹڈ ایچ ادر. 1919 میں رولیٹ ایکٹ آتا ہے. رولیٹ ایکٹ کیا تھا کہ آپ کے جو سر سڈنی رولٹ تھے انہوں نے ایک ایکٹ انٹروڈیوس کروایا تھا کیونکہ آپ کے منٹو مارلے ریفارم میں 1909 میں کہا گیا تھا کہ ہم ایک کمیشن بھیجیں گے جو کہ اس کانسٹیٹیوشن کو انڈین ایکٹ 1909 کو منٹو مارلے ریفارم کو ریویو کرے گی. یہ ریویو کرنے آیا تھا رولٹ, سر سڈنی رولٹ. اس نے ریویو کر کے اس وقت جو کرمنل ایکٹیویٹیز وغیرہ ہو رہی تھی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس نے کچھ سجیشن دی تھی کہ وداؤٹ ٹرائل جو ہے ان کو کسی بھی کیس میں انوالو کیا جا سکتا تھا اور ان کو قید میں رکھا جا سکتا تھا اینڈ دا کلپریٹ ہیز ٹو پروو کہ ہی از ناٹ گلٹی. تو اس طرح کے کلازز تھے جو کہ ہیومن رائٹس کے اگینسٹ میں تھے. تو مسلمس نے اور ہندوز نے ساتھ مل کر پروٹیسٹ کیا تھا اور گاندھی جی نے ایک موومنٹ چلائی تھی انہوں نے ستیہ گڑھ موومنٹ. اور اس ستیہ گڑھ موومنٹ کے دوران آپ نے دیکھا کہ جلیاں والا باغ کا ایک واقعہ پیش آتا ہے جہاں پر جنرل جو ہے آپ کا او ڈائر جو ہے وہ فائر کرتا ہے اور بہت سارے انڈینز انکلوڈنگ مسلمز کو جلیاں والا باغ میں قتل کر دیا جاتا ہے. تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ لکھنؤ پیکٹ کے نتیجے میں مسلمز ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کو on different occasions including جلیانوالہ باغ, رولٹ ایکٹ, ستیہ گڑھ وغیرہ وغیرہ. اسی موومنٹ کے دوران آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو انڈین لیڈرز تھے وہ مسجد میں جا کر اپنے جو خطبے وغیرہ ہے وہ دیا کرتے تھے, یعنی کہ پولیٹیکل اسپیچز وغیرہ کیا کرتے تھے. تو یہ یونٹی کا نتیجہ تھی جو کہ لکھنؤ پیکٹ کے نتیجے میں ہوئی. اوکے جی, لیٹس سی کہ سیکنڈ موومنٹ کیا ہے. ڈیٹ ہے خلافت موومنٹ. یہ آپ کی خلافت موومنٹ جو 1919 میں شروع ہوتی ہے اور 1924 میں ختم ہوتی ہے. کازز کیا تھے؟ آپ کی جو امرتسر کی ٹریجڈی ہے جس میں بہت سارے لوگ مارے گئے, یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے کہ آئی این سی قریب آ جاتی ہے مسلمز کے سپورٹ کرنے کے لیے اگینسٹ دا برٹشرز. ٹھیک ہے جی, جو جلیانوالہ باغ آپ کا امرتسر میں ہے, امرتسر ٹریجڈی اور جلیانوالہ باغ ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے جی بیٹا. اب دیکھیں اسی دوران جو ہماری جو ورلڈ وار 1 ہوئی ہے 1914 سے 1918 میں, اس میں ہوا کیا کہ جرمنی جو ہے وہ ایکسس پاور میں تھی اور اس کو سپورٹ کر رہا تھا ترکی, اوٹومن امپائر, سلطنت عثمانیہ. یہ جو آج کل آپ ارطغرل الغازی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں, ارطغرل الغازی کے بیٹے تھے عثمان جنہوں نے اس کی خلافت کی بنیاد رکھی تھی اور اسی وجہ سے اس خلافت کا نام عثمانیہ سلطنت پڑا. تو عثمانیہ سلطنت کو جیسے ہی ترکی اور آپ کی جرمنی ورلڈ وار 1 میں برطانیہ سے جنگ ہار جاتی ہے تو ایک فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ترکی کی سلطنت کو توڑ دیا جائے گا اور اس کے جو اسٹیٹس ہیں اس پر کنٹرول کیا جائے گا. جیسے جارڈن اور لبنان جو ہے وہ فرانس کو دے دیے گئے, فلسطین جو ہے وہ آپ چلا گیا برطانیہ کے پاس. تو اس طرح انہوں نے ڈسٹریبیوشن کر دی. اب اس موومنٹ میں کانگریس جو ہے وہ مسلمز کو سپورٹ کر رہی تھی. ڈیمانڈز کیا تھی کہ ہولی پلیسز جو ہیں مسلمز کی, ہولی پلیسز کو ڈیمولش نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے, جو آپ کے بارڈرز ہیں ترکی کے وہ ڈسرپٹ نہیں کیے جائیں گے یا ڈس ممبر نہیں کیے جائیں گے. دین جو ہے جو آپ کی انسٹیٹیوٹ ہے مسلم انسٹیٹیوٹ, یعنی کہ خلافت جو ہے وہ کیلیفیٹ سسٹم کو, خلافت کو برقرار رکھا جائے گا. تو یہ میجر ڈیمانڈز تھیں خلافت موومنٹ کی. تو یہ ڈیمانڈز لے کر وہ گئے تھے برطانیہ بھی لنڈن میں پیش کرنے کے لیے, لیکن وائسرا جو وہاں کے پرائم منسٹر تھے انہوں نے, برطانیہ کے پرائم منسٹر نے کوئی توجہ نہیں دی اور پھر وہ مشن ویسے ہی واپس آ گیا. اب دیکھیں کہ یہاں پر ہم نے دیکھا کہ یونٹی کے نتیجے میں کوآپریشن کیسے ہے, چاہے وہ آپ کا نان کوآپریشن موومنٹ میں ہو اور خلافت موومنٹ میں آئی این سی مسلمز کو سپورٹ کر رہی تھی,
رالٹ اور جلیانوالہ باغ یا امرتسر ٹریجڈی میں آپ نے دیکھا کہ مسلمز اور ہندوز دونوں کو ایک ساتھ قتل کیا جاتا ہے کیونکہ وہ یونائٹ ہوئے تھے، ایک دوسرے کے قریب آئے تھے۔ اب جیسے ہی خلافت مومنٹ ختم ہوتی ہے تو پھر سے ایک ڈس یونٹی ہوتی ہے among the both parties and both communities, that is end to the Hindu Muslim unity. ہندو اور مسلمانوں کے درمیان یونٹی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ سڈنلی جو چوری چورا کا واقعہ ہوتا ہے، اس چوری چورا کے واقعے کے نتیجے میں گاندھی جو ہے وہ خلافت مومنٹ سے ہاتھ اٹھا دیتا ہے اور خلافت مومنٹ ختم ہو جاتی ہے without getting its objective. اینڈ قائد اعظم ایک پھر ٹرائی کرتے ہیں 1927 میں پھر سے جو ہے یونٹی، جو خلافت لکھنؤ پیکٹ کے ٹائم پہ یونٹی انہوں نے قائم کی تھی، اس کو ریسٹور کرنے کے لیے 1927 میں دہلی مسلم پروپوزل کی فارم میں وہ پھر سے کوشش کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو پاتا کیونکہ ہندو مہاسبھا پارٹی کی بنیاد رکھ دی جاتی ہے، جس کی ویڈیو کے لیے میں نے آپ کو دکھائی تھی کہ وہ کس طرح گاندھی کا پتلا جلاتے ہیں اور اس پر فائر کرتے ہیں، اور یہ ویڈیو میں نے کلپ آپ کو دکھائی تھی۔ اوکے جی، تو یہ ہے کہ آپ کے ہندو مہاسبھا جو ہے وہ اینٹی مسلم پروپیگنڈا لے کر آتی ہے اور پھر سے ایک ڈویژن کی باتیں چلتی ہیں اور پھر سے ہم چلے جاتے ہیں ہندو مسلم ڈس یونٹی کی طرف۔ نہرو رپورٹ 1928 میں پبلش ہوتی ہے اور نہرو رپورٹ میں جو مسلمز کی ڈیمانڈ لکھنؤ پیکٹ میں ایکسیپٹ کی گئی تھی سیپریٹ الیکٹور والی، اس سے اختلاف ہو جاتا ہے اور مسلمز ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ سندھ صوبے کو سیپریٹ صوبہ بنایا جائے، الگ سے ایک پروونس بنایا جائے، جو کہ ریجیکٹ کر دیتی ہے نہرو رپورٹ۔ تو یہ بھی ایک رزلٹ بنتی ہے ہندو مسلم یونٹی کا، ڈس یونٹی کا۔ اب ایز اے ریزلٹ پھر مسلمز کیا کرتے ہیں، قائد اعظم پٹ فارورڈ 14 پوائنٹس، وہ پھر اپنے 14 پوائنٹس دیتے ہیں، اینڈ علامہ اقبال جو ہے وہ 1930 میں الہ آباد کا خطبہ دیتے ہیں اور ناؤ اور نیور میں چودھری رحمت علی جو ہے وہ پاکستان کا نام بناتے ہیں۔ لاہور ریزولوشن میں مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر الگ ملک کی ڈیمانڈ رکھی جاتی ہے۔ ان پوائنٹس کو ہم ڈیٹیل میں کور کریں گے ہمارے نیکسٹ پارٹیشن پروپوزلز میں۔ تو ہمارا جو نیکسٹ کلاس ہے دیٹ از ریلیٹڈ ٹو پارٹیشن پروپوزلز، کہ مسلمز کے جو سجیشنز تھی ریگارڈنگ دا سولوشن آف دیز کمیونل پرابلمس، جو ہندو اور مسلمان کے درمیان جو پرابلمس چلتی ہوئی آ رہی تھیں وہ کیا تھیں۔ لیٹس سی کہ علامہ اقبال نے الہ آباد ایڈریس کے خطبے پر کہا تھا 30 دسمبر 29 to 30 دسمبر 1930 کو انہوں نے الہ آباد ایڈریس میں ایک خطبہ دیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ آئی ووڈ لائک ٹو سی پنجاب، اب یہ KPK ہے، سندھ اینڈ بلوچستان amalgamated into a single state، ایک سنگل اسٹیٹ میں ان کو ملتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہماری خود کی گورنمنٹ ہونی چاہیے، چاہے وہ برٹش امپائر کے کنٹرول میں ہو یا اس کے کنٹرول سے باہر ہو۔ جیسے کہ ہندوستان میں آپ کے برطانیہ جو ہے وہ بھلی ان کا کنٹرول ہو لیکن گورنمنٹ ہماری ہونی چاہیے، اور دا فارمیشن آف کنسولیڈیٹڈ نارتھ ویسٹ میں جو انڈین مسلم اسٹیٹ ہوگی وہ مجھے ایک فائنل ڈیسٹنی مسلمز کی ملتی ہے، جو کہ ایٹ لیسٹ کم سے کم نارتھ ویسٹ انڈیا کے نارتھ ویسٹ میں ہمیں بنا کے دی جائے۔ تو اس طرح انہوں نے ایک سنگل اسٹیٹ کا کانسیپٹ دیا، اس وجہ سے انہوں نے ان کو آپ کے خواب اقبال نے ایک ریاست کا خواب دیکھا تھا، اس سے ہم اس کو ایٹریبیوٹ بھی کرتے ہیں۔ لیٹس سی، اس کو ہم اینالائز کرتے ہیں کہ اس میں کہ ڈیٹا میں کیا چیزیں ہیں جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا۔ دیکھیں، ٹو نیشن تھیوری کی تھرڈ اسٹیج یہاں پر آ جاتی ہے۔ فرسٹ اسٹیج کیا ہے؟ سیپریٹ نیشن۔ سیکنڈ اسٹیج کیا ہے؟ مسلمس آر separate so they should have separate electorate، تو ان کے پاس separate electorate ہونا چاہیے۔ then third state کیا ہے کہ مسلم should have separate state، کہ مسلمانوں کے پاس separate state ہونی چاہیے۔ اب یہ دیکھیں، یہ
یہ ایک فائنل سٹیج ہے، ٹو نیشن تھیوری کی فائنل، دا تھرڈ اینڈ دا فائنل سٹیج جو کہ علامہ اقبال نے پیش کی تھی، اور ان کے تصور کے مطابق کہ ایک الگ ریاست ہونی چاہیے مسلمانوں کے لیے۔ اوکے جی، دین یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے سیلف گورنمنٹ کی۔ سیلف گورنمنٹ سے مراد کیا؟ ہندو اور مسلمانوں کی گورنمنٹ، جیسے کہ برٹش انڈیا میں ہو رہا تھا؟ نہیں، یہ چاہتے تھے مسلمز کی گورنمنٹ ان دا سنگل اسٹیٹ، چاہے وہ برطانیہ کے انڈر میں ہو یا نہ ہو۔ یعنی کہ دیکھیں، ایریاز کی دو طرح کی ڈسٹریبیوشن وہ کر رہے ہیں، نارتھ ویسٹ میں اور نارتھ ایسٹ میں۔ جو نارتھ ایسٹ والے ایریاز ہوں، پروونسز ہوں، وہ آپ کے چلے جائیں بھلے ہندوز کی طرف، اور نارتھ ویسٹ میں جو ہیں وہ مسلمز کو ملیں، اور یہاں پر کن کی گورنمنٹ ہو؟ مسلمز کی گورنمنٹ ہو۔ تو یہ ان کی ڈیمانڈ تھی کہ مسلمانوں کی اپنی حکومت ہونی چاہیے۔ دین یہ ایک پارٹیشن فارمولا بھی ہے، دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کو تقسیم کر دیں نارتھ ویسٹ میں، یعنی کہ یہ والا جو علاقہ ہے انڈیا کا، یہ والا حصہ مسلمانوں کو ملنا چاہیے۔ تو یہ ایک پارٹیشن فارمولا بھی ہے۔ اور یہ ڈیمانڈ کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ ان کے کلیم کے مطابق انڈیا از اے کانٹیننٹ، انڈیا ایک سب کانٹیننٹ ہے، جیسے ایشیا ہے، افریقہ ہے، آپ کا یورپ ہے، اسی طرح انڈیا ایک سب کانٹیننٹ ہے۔ اس سب کانٹیننٹ میں بہت ساری قومیں رہتی ہیں، جس میں دو قومیں خاص ہیں، مسلمان اور ہندو۔ تو اس لیے اس کانٹیننٹ کو نظر میں رکھتے ہوئے ایک سنگل اسٹیٹ مسلمانوں کے لیے ہونی چاہیے۔ پھر کیبنٹ مشن پلان، جو گروپ بی ہے، جو بعد میں کیبنٹ مشن پلان نے سجیسٹ کیا تھا، وہ بالکل اس الہ آباد ایڈریس کے مطابق ہے۔ دین ایک پریڈکشن کہ یہ والے جو سینٹنسز ہیں ان کے، جی، appears to me to be the final destiny of Indian Muslims. Appears to me to be the final destiny of Indian Muslims. آخری تقدیر، یہ پریڈکشن کہ آخری تقدیر میں مسلمانوں کی کیا دیکھتا ہوں کہ نارتھ ویسٹ میں ان کی ایک اسٹیٹ ہو۔ تو یہ دیکھیں کہ کس طرح 1930 میں علامہ اقبال نے ایک تصور دیا، پھر 1938 میں وہ مر گئے، اور 1947 میں پاکستان آزاد ہوا۔ تو کیسے 17 ایئرس کے بعد ان کی یہ پریڈکشن ایکوریٹ بنتی ہے۔ اور پھر فائنلی 1971 میں جو مسلمز کو جو بنگلہ دیش جب سیپریٹ ہو گیا، تو ان کی پریڈکشن پرفیکٹ ہو جاتی ہے۔ لیٹس سی کہ جو علامہ اقبال کی الہ آباد ایڈریس ہے، اس پر ریئیکشن کیا تھا، اقبال کے اس فارمولے پر ریئیکشن کیا تھا۔ گورنمنٹ جو برٹش گورنمنٹ تھی، برطانیہ کی حکومت، اور مسلمان اس اسکیم میں انٹرسٹڈ نہیں تھے، کیونکہ جب یہ ایڈریس انہوں نے کی تو چند لوگ تھے جو بڑے پولیٹیکل لیڈرز نہیں تھے، کیونکہ بڑے پولیٹیکل لیڈرز آپ کے گئے ہوئے تھے 1930 سے 1932 تک راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز میں گئے ہوئے تھے۔ تو راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز میں میجر آپ کے پولیٹیکل لیڈرز تو وہاں گئے ہوئے تھے، یہاں پر مائنر پولیٹیکل لیڈرز بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر اسکول کے بچوں کو بٹھایا گیا تھا، تو اتنی امپورٹنس کو نہیں ملی۔ NWFP یعنی کہ KPK والے چاہتے تھے کہ وہ پنجاب سے الگ ہو جائیں، یہ پنجاب سے الگ ہونا چاہتے تھے۔ اسی طرح ہم سندھی اور بلوچی قوم کو دیکھیں تو وہ بھی ایک الگ مطالبہ کرتے تھے، جیسے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ آپ کے فارن پالیسی میں کہ بلوچستان جو ہے وہ آپ کا پختونستان بننا چاہتا تھا، اور اسی وجہ سے آپ کے جو افغانستان تھے انہوں نے پاکستان کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان کے بلوچستان میں پختونستان الگ سے ریاست بنے پختون لوگوں کی۔ Then we have Chaudhry Rahmat Ali, the father of Pakistan, the father of world Pakistan، لفظ پاکستان کے بانی ہیں، جنہوں نے پاکستان کا لفظ بنایا تھا، اور
دیکھیں کہ یہ پاکستان ہے جو وہ بنانا چاہتے تھے. اب اس میں دیکھیں کہ اس کے پاکستان کے مطابق پنجاب پورا ہے، پنجاب پورا دیا گیا ہے، اور اس کے پاکستان کے مطابق آپ کو بنگال اور آسام پورا دیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اور پھر یہ جو آپ کی حیدرآباد دکن کی ریاست ہے یہ پھر الگ ہے. تو انہوں نے دو بلکہ تین اسٹیٹ مسلمز کی پریڈکٹ کی تھی، اور فارمولا جو انہوں نے پیش کیا تھا وہ تین ریاستوں کا تھا. ناؤ اور نیور جو 1933 میں انہوں نے لکھا تھا چودھری احمد علی نے، اس میں انہوں نے جو پی لیا تھا وہ پنجاب سے، اے افغانیہ کے پی کے سے لیا تھا، کے کشمیر سے لیا تھا، آئی انڈس سے لیا تھا، اور کچھ اس کو واول میں بھی کاؤنٹ کرتے ہیں آئی کو، دین ایس سندھ سے لیا تھا، اور تان کا لفظ TAN یہ انہوں نے بلوچستان سے لیا تھا. تو اس طرح انہوں نے لفظ پاکستان بنایا تھا. پاکستان کا مطلب ہے پیور لینڈ، پاک یا مقدس زمین. ٹھیک ہے جی. یہ جو پاکستان کا فارمولہ ہے یا پاکستان کا جو پروپوزل ہے وہ انہوں نے 1933 کو دیا تھا ناؤ اور نیور میں، اور انہوں نے 1933 میں پاکستان نیشنل موومنٹ کے نام سے ایک پولیٹیکل پارٹی بھی بنائی تھی، اور 1940 میں انہوں نے مزید دو ریاستوں کو تصور دیا تھا، جس میں حیدرآباد دکن کو ملا کر عثمانستان بنانے کا تصور انہوں نے دیا تھا، اور پھر بانگ اسلام میں بنگال اور آسام کو ملا کر انہوں نے پیش کیا تھا. جیسے دیکھیں اب یہ یہاں پر پورا بنگال الگ ملک، اور اسی طرح دکن ایک الگ ملک، اور اس طرح ویسٹ پاکستان آپ کا جو ہے وہ ایک الگ ملک تھا. لیکن ہمیں جو ملا وہ دو حصوں میں ملا، یہ والا حصہ ہمیں نہیں ملا، اور یہ والا حصہ صرف ہمیں دو حصے ملے، اور اس کا بھی ہمیں یہ آدھا حصہ ملا، اور اس کا بھی ہمیں جو ہے وہ آدھا حصہ ملا. تو پنجاب بھی آدھا دیا گیا اور وہ بھی ہمیں آدھا دیا گیا. تو ایکوریٹ نہیں بلکہ ٹو سم ایکسٹینٹ ان کا بھی جو فارمولہ ہے اٹ از ورکیبل ٹو سم ایکسٹینٹ، کچھ حد تک ایکسیپٹیبل ہو جاتا ہے. لیٹس سی کہ ناؤ لاہور ریزولیشن جو ہے، لاہور میں 1940 میں مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر ایک اور ڈیمانڈ، ایک اور پروپوزل مسلمز کی طرف سے، وہ کیا تھا؟ دیٹ واز لاہور ریزولیشن. اور اس کا یہ کنٹینٹ ہے جس میں ہم کوئی بھی کانسٹیٹیوشن، آپ کا کوئی بھی کانسٹیٹیوشن جو برٹش گورنمنٹ بنائے گی وہ کام نہیں کرے گا، وہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا جب تک کہ جو مسلم کانٹیگیوس ایریاز ہیں ان کو ایک ریجن میں ڈیمارکیٹ نہ کیا جائے، اور ان کو اس طرح ری ایڈجسٹمنٹ کی جائے کہ جو ایریاز ہیں جہاں پر مسلمانوں کی میجارٹی ہے، جیسے کہ آپ کے نارتھ ویسٹ میں اور نارتھ ایسٹ میں برٹش انڈیا کے، ان کو گروپ کر کے ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس بنائی جائیں. تو یہاں پر ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا کہ اسٹیٹس کہنا، اسٹیٹس میں پلورل، پھر بعد میں کس طرح مولانا باشانی اور آپ کے مجیب الرحمان نے اس کی انٹرپریٹیشن کی تھی. تو تب تک آپ کو ہمیں کوئی کانسٹیٹیوشن ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا جب تک کہ ہمارے جیوگرافیکل ریجنز کو یونائٹ کر کے نارتھ ایسٹ اور نارتھ ویسٹ میں ہمیں انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس نہیں دی جاتی، اور یہ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ جو ہے وہ آٹونومس اور سوورن ہونی چاہیے. اور جو منارٹیز ہیں جو کانسٹیٹیوشن بنایا جائے گا ان میں منارٹیز کے رائٹس کو بھی پروٹیکٹ کیا جائے گا، اور کلچرل اور ریلیجس اور باقی جو ایڈمنسٹریٹو رائٹس ہیں منارٹیز کے ان کو بھی پروٹیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے جی. یعنی کہ یہ کہہ رہے تھے کہ جہاں اگر ملک بنا کے دیں گے تو ڈیفینیٹلی اس میں کوئی نہ کوئی منارٹی ہمارے پاس ہوگی، تو ہم ان منارٹی کے رائٹس کو پروٹیکٹ کریں گے، ان کو رائٹس دیں گے. دیکھیں کہ یہ آپ کی جو لاہور ریزولیشن ہے، ایک آپ کی نارتھ ویسٹ میں اور دوسری آپ کی نارتھ ایسٹ میں انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس مانگتی ہے. تو یہاں پر آپ کے نارتھ ویسٹ میں پاکستان آپ کو ملا، پھر 1971 کے بعد آپ کا بنگلہ دیش جو جب سیپریٹ ہو گیا تو وہ بھی ایک الگ ملک ہے. تو دو حصوں میں مسلمس نے اپنی ریاستیں بنائیں، ایک نارتھ ویسٹ میں ایک نارتھ ایسٹ میں.
اور یہ ان کی ڈیمانڈ تھی کہ کانسٹیٹیوشنز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے جب تک کہ یونٹس جو ہمارے ریجنز ہیں، مسلمز کے ایریاز ہیں، ان کو ریجنز میں کنورٹ کریں اور پھر دین سوورن آٹونومس اسٹیٹس ہمیں بنا کر دیں. ان شارٹ اس کا یہ ہے. اینڈ لیٹس سی کہ واٹ واز دا کیبنٹ مشن پلان، جو کہ ہم نے گروپ بی میں دیکھا کہ علامہ اقبال کا گروپ بی جو ہے وہ کیبنٹ مشن کا پلان کا جو حصہ ہے وہ اس سے میچ کرتا ہے. بیٹا پہلے جو ہم نے جو ڈسکس کیے ہیں وہ ڈسکس کیے ہیں ہم نے مسلمز کی پروپوزلز. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ برٹش کے کیا پروپوزلز تھے. کیبنٹ مشن پلان 1946 میں لارڈ پیتھک لارنس کے سپرویژن میں آتا ہے انڈیا میں، اور پھر وہ سجیسٹ کرتا ہے کہ یونین آف انڈیا ہو، ایک فیڈریشن بنائی جائے، اور یہ جو یونین کانسٹیٹیوشن ہوگا اس میں فورن افیئرز، ڈیفنس، کمیونیکیشن اور فائنینس کے جو سبجیکٹس ہیں وہ ڈیل کرے گی فیڈرل گورنمنٹ. اور اسی طرح ہم جو ہے جو گروپنگ ہے، جو پروونسز ہیں ان کو گروپس میں ڈسٹریبیوٹ کریں گے. تو ہر گروپ جو ہے، جو 3 گروپ ہوں گے اے بی سی، یہ تینوں گروپ کے پاس 10 سال کا وقت دیا جائے گا. 10 سال کے بعد وہ اس یونین کانسٹیٹیوشن کو، فیڈریشن کو چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں اور اپنے کانسٹیٹیوشن کے مطابق اپنی جو پروونسز ہیں ان کو رن کر سکتے ہیں. تو انہوں نے گروپنگ سجیسٹ کی تھی، گروپنگ فارمولا دیا تھا. اب دیکھیں مسلم چاہتے تھے انڈیپینڈنٹ سوورن اسٹیٹ، لیکن کیبنٹ مشن پلان انڈیپینڈنٹ سوورن اسٹیٹ نہیں دے رہا. وہ کہہ رہا ہے کہ فیڈریشن ایک ہی ہو، انڈیا ایک ہی ہو، اس کا پارٹیشن نہ ہو، بلکہ اس میں ہم مسلمز اور ہندوز کے جو کمیونل پرابلمز ہیں ان کو سالو کرنے کے لیے ہم کر دیتے ہیں گروپنگ. گروپنگ میں کیا ہوگا کہ آپ کے جو ہندو میجورٹی ایریاز ہیں جو گروپ اے میں ہوں گے، جیسے آپ کا ممبئی، مدراس، یو پی، سی پی، بہار، اڑیسہ، تو یہ جو آپ کے پروونسز ہوں گے یہ ہوں گے گروپ اے میں جہاں پر ہندو میجورٹی ہوگی. پھر گروپ بی میں آپ کے جو ویسٹرن مسلم میجورٹی پروونسز ہوں گے، جیسے پنجاب ہے، سندھ ہے، کے پی کے ہے، بلوچستان ہے، تو یہ آپ کے ویسٹرن پروونسز ہوں گے. تو یہ آپ کے رہیں گے مسلمز کی، کیونکہ یہاں پر میجورٹی ہے تو مسلمز اس میجورٹی میں رہیں گے. پھر مسلمز کی میجورٹی تھی ایسٹ میں، یعنی کہ بنگال اور آسام میں، تو یہ 2 پروونسز جو ہے وہ بھی مسلمز کو ملیں گے. اب دیکھیں مسلمز کو 2 گروپ مل رہے تھے اور انڈینز کو، ہندوز کو 1 گروپ مل رہا تھا. تو یہ پروپوزل پیش کیا تھا کیبنٹ مشن پلان نے. قائد اعظم نے اس پروپوزل کو ایکسیپٹ کیا تھا. پھر جب جواہر لال نہرو ریپلیس کرتے ہیں ابوالکلام آزاد کو، اور پھر وہ جب پریس میں جا کر کہتے ہیں کہ ہم یہ والا جو حصہ ہے گروپنگ کا، یہ 10 سال والا حصہ ہم نہیں مانتے کہ 10 سال کے بعد وہ چھوڑ کر چلے جائیں، اور ہم گروپنگ کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے جی. جب انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ ہم گروپنگ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو پھر مسلم لیگ نے کہا کہ اب ہمیں پاکستانی چاہیے. کیبنٹ مشن پلان کو انہوں نے ڈس آن کر دیا. دین دو سیکنڈ جو پریکٹیکل انیشیٹو ہے، اب یہاں پر پروپوزل نہیں، کوئی فارمولا نہیں، ایک پریکٹیکل انیشیٹو کہ سر سائرل ریڈ کلف کو 3 جون پلان میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اناؤنس کر دیا کہ ہندوستان کو پارٹیشن کر دیا جائے گا. مسلمز کی ڈیمانڈ یہاں پر ایکسیپٹ ہو گئی، ہندوستان کو پارٹیشن کر دیا جائے گا. انڈین نیشنل کانگریس چاہتی تھی انڈیپینڈنس، ان کو چاہیے تھی آزادی. مسلم لیگ چاہتی تھی کہ ہمیں 2 چیزیں ملیں، انڈیپینڈنس اور دوسرا پارٹیشن، تو 2 چیزیں کریں. اور اسی طرح انڈین نیشنل کانگریس صرف آپ کی آپشن 1 چاہتی تھی، انڈیپینڈنس، کہ ہندوستان کو، یہ جو پورا ہندوستان ہے یہاں سے لے کر یہ والا پورا ہندوستان، یہ پارٹیشن کر دیا جائے، جبکہ مسلم انڈیپینڈنس دے دی جائے، ہندوستان کو آزاد کر دیا جائے. جبکہ مسلمز نے، آپ نے دیکھا اگر تینوں فارمولاز کو دیکھیں تو وہ تینوں کو تینوں جو ہے وہ یہ چیزیں سجیسٹ کرتے ہیں، نارتھ ایسٹ میں اور آپ کے نارتھ ویسٹ میں مسلم اسٹیٹ سجیسٹ کرتے ہیں. تو یہ باقی آپ کا انڈیا ہے. اس طرح یہ ریڈ کلف کی لائن بنا کر بنگال کو ویسٹ بنگال سے، ایسٹ بنگال کو ویسٹ بنگال سے سیپریٹ کر دیا گیا، اور اسی طرح ایسٹ پنجاب کو ویسٹ پنجاب سے سیپریٹ کر دیا گیا. تو 2 حصوں میں ریڈ کلف نے یہ ایوارڈ دیا، جس کی وجہ سے کچھ انجسٹس بھی ہوئے تھے.
ان شارٹ ہم ان کا تھوڑا سا ریویو کر لیتے ہیں. نمبر 1 کو دیکھتے ہیں الہ آباد ایڈریس کو کہ الہ آباد ایڈریس کیا کہتی ہے. یہ کہتی ہے کہ ہمیں نارتھ ویسٹ میں ایک اسٹیٹ چاہیے جس میں آپ کے پنجاب، سندھ، کے پی کی اور بلوچستان صوبے میں. پھر دیکھتے ہیں ان شارٹ آپ کا جو ناؤ اور نیور ہے پوائنٹ 2 یہ کیا کہتا ہے. پوائنٹ 2 میں ہم نے دیکھا کہ اس میں 3 علاقے نارتھ ویسٹ میں یہ پاکستان چاہیے ان کو. ٹھیک ہے جی. وہ پاکستان کا ورڈ جو وہاں پر ہم نے لکھا ہے پی سے پنجاب، اے سے افغانیہ والا وہ. اینڈ دین آپ کا نارتھ ایسٹ میں آسام اور بنگال، اور پھر ساؤتھ ایسٹ میں آپ کے جو حیدرآباد دکن ہے وہ. اب اس کا نام انہوں نے پاکستان رکھا، اس کا نام انہوں نے رکھا بانگ اسلام، اور اس کا نام انہوں نے لکھا عثمانستان. ٹھیک ہے جی. تو یہ ان شارٹ آپ کا ناؤ اور نیور ہے. اب لاہور ریزولیشن نے کیا ڈیمانڈ کی تھی؟ لاہور ریزولیشن نے بھی بالکل سملر ڈیمانڈ کی تھی. نارتھ ایسٹ میں ہمیں چاہیے، انہوں نے نام نہیں لیے تھے تو نام کاٹ دیں، نام نہیں لیے تھے چلیں جی، ویگ صورت میں تھے تو نام انہوں نے نہیں لیے تھے، نام کاٹ دیتے ہیں ہم. تو نارتھ ایسٹ میں اور پھر نارتھ ویسٹ میں انہوں نے ان 2 ریجنز کی ڈیمانڈ کی تھی، ان 2 یونٹس کی ڈیمانڈ کی تھی. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر مسلمانوں کی اسٹیٹس بنائی جائیں. یہ لاہور ریزولیوشن 3rd پوائنٹ. دین 4th پوائنٹ ہمارا کیا ہے؟ کیبنیٹ مشن پلان. کیبنیٹ مشن پلان نے کہا کہ ہم ہندوستان کو 3 حصوں میں بانٹ دیتے ہیں. ایک نارتھ ویسٹ میں جہاں پر گروپ بی ہوگا یعنی کہ جو ہمارا والا پاکستان، اور نارتھ ایسٹ میں یہاں پر یہ والے علاقے یہاں پر ہیں یہ دونوں بنگال اور آسام. تو یہاں پر آپ کے ہوں گے گروپ سی والا ہے، اور پھر یہ جو باقی حصہ آپ کا بچتا ہے یہ ہوگا گروپ اے جو کہ ہندوز کو دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. لیٹس سی کہ ریڈ کلف نے کیا کیا. ریڈ کلف نے بالکل ایسا ہی کیا، نارتھ میں بھی دے دیا. یہ جو نارتھ ایسٹ میں ڈیمانڈ کر رہے تھے نارتھ ایسٹ میں بھی مل گیا. لاہور ریزولیوشن میں نارتھ ایسٹ میں بتا رہے تھے نارتھ ایسٹ میں بھی مل گیا. اب کیبنیٹ مشن پلان کو دیکھیں، نمبر 4 کو دیکھیں تو کیبنیٹ مشن پلان میں بھی مسلمز کو 2 گروپ میں دیا جانا تھا، بی اینڈ سی میں. تو مسلمز کو 2 گروپ میں دے دیا گیا. حالانکہ تھوڑی کمی بیش کی گئی، اٹس اوکے، بٹ مسلمز کی جو ڈیمانڈز تھی کہ ہمیں نارتھ ویسٹ اور نارتھ ایسٹ میں چاہیے، 2 ریجنز میں ہمیں پاکستان چاہیے، تو 2 حصوں میں پاکستان دے دیا گیا. تو ایک حصے میں حالانکہ ایریا ہندوستان کا پاکستان سے بہت بڑا ہے، لیکن وہی اسی کیبنیٹ مشن پلان کو امپلیمنٹ کیا تھا ریڈ کلف ایوارڈ نے. لیکن ریڈ کلف ایوارڈ صرف گروپنگ کر رہا تھا، آزادی نہیں دے رہا تھا، پروونسز کی گروپنگ کر رہا تھا، پارٹیشن نہیں کر رہا تھا. لیکن آپ کی جو ریڈ کلف ایوارڈ ہے نمبر 5، اس نے پھر جو ہے پارٹیشن بھی کیا اور انڈیپینڈنس بھی آپ کی، دونوں چیزیں آپ کو دی گئیں، اور اسی طرح پروونسز کو سیگریگیٹ کیا گیا ود دا بارڈرز. لیٹس سی کہ پاکستان کی انیشل پرابلمز کیا تھیں. پاکستان کی انیشل پرابلمز میں جو انیشل پرابلمز تھی پاکستان کی، ان میں پوائنٹ نمبر 1 پہ ہے آپ کی ڈسٹریبیوشن آف ایسیٹس. پاکستان کے ایسیٹس جو ہے وہ پاکستان کو پراپر نہیں ملے، جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ اپنا جو سروائیول ہے وہ پاکستان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا. اور نہرو کی گورنمنٹ پیسے نہیں دینا چاہتی تھی، کیونکہ ان کے مطابق اگر ہم نے پیسے دے دیے تو پاکستان اس کو یوز کرے گا کشمیر وار میں، اور اس کو سپورٹ کیا پھر پاکستان کو گاندھی جی نے، اور انہوں نے پروٹیسٹ کیا اور پھر پاکستان کو انسٹالمنٹ میں کچھ حصہ دیا گیا. دین ہمارے پاس ایڈمنسٹریٹو پرابلمز تھیں. سیکنڈ ایڈمنسٹریٹو پرابلمز کہ ہمارے پاس آفیسز نہیں تھے، ہم نے ٹینٹس لگائے ہوئے تھے اور ٹیمپریری ہم نے آفیسز بنائے ہوئے تھے. جو مسلمز تھے ویل ایجوکیٹڈ کلاس سے، وہ آپ کے رہ گئے ہندوستان میں، کیونکہ پاکستان میں کوئی ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ نہیں تھا، اینڈ دے ور ریلنکوش ٹو کم ٹو پاکستان. اینڈ
وہ جاب اپنی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے کیونکہ ہندوستان میں سیٹ اپ پورا بنا ہوا تھا اور ہمارے پاس کچھ نہیں تھا. اینڈ ہمارے پاس پھر ریفیوجیز کے پرابلم تھی. آپ کی تھرڈ ریفیوجیز پرابلم تھی. 6.5 ملین لوگ جو ہے وہ پاکستان میں آئے اور اسی طرح پاکستان سے 5.5 ملین جو ہے وہ انڈیا میں چلے گئے. تو ایک ریفیوجیز کا جو ہے تقریباً 10 ملین لوگ ہمارے پاس زیادہ آ گئے. پاکستان میں 10 ملین لوگ ہندوستان سے زیادہ پاکستان میں آئے. اب ویسے ہی ہمارے پاس ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ نہیں تھا, ہمارے پاس ایسیٹس نہیں تھے, اور اوپر سے 10 ملین کی پاپولیشن کو مینیج کرنا اٹ واز اے بگ ایشو فار دا پاکستان. دین پاکستان کے ساتھ پرنسلی اسٹیٹس کی انیکسیشن کا مسئلہ تھا. اب دیکھیں اس میں جو آپ کی مین امپورٹنٹ ہے دیٹ از کشمیر کا ایک ایشو تھا, اور پھر مناوادر, جوناگڑھ اور حیدرآباد کا ایشو تھا. حیدرآباد جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ رہنا چاہتا تھا لیکن انڈیا نے اس پر قبضہ کر لیا. مناوادر اور جوناگڑھ پاکستان کے ساتھ انیکس کرنا چاہتے تھے لیکن انڈیا نے قبضہ کر لیا. کشمیر کی پاپولیشن مسلم میجورٹی پاپولیشن تھی, وہ چاہتے تھے کہ پاکستان سے ایکسیڈ کریں لیکن پھر ان پر جو ہے وہ انڈیا نے قبضہ کر دیا. اب انسٹرومنٹ آف ایکسیشن 1935 کا انڈین ایکٹ جو ہے وہ دونوں اسٹیٹس کو دیا گیا. اس ایکٹ کے تحت اگر کوئی پرنسلی اسٹیٹ کسی اسٹیٹ کو, چاہے انڈیا ہو یا پاکستان ہو, ان دونوں میں سے کسی کو جوائن کرنا چاہتی ہے تو اٹ ول سائن انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن کرے گی. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح پاکستان کے ساتھ کشمیر کا ایشو تھا, اور پاکستان نے انڈیا کے ساتھ جو سب سے پہلی جنگ لڑی ہے وہ بھی کشمیر کی اوپر لڑی ہے, اور آج تک ہمارے جو ایشوز ہیں انڈیا کے ساتھ وہ کشمیر کی وجہ سے ہیں. دین وی ہیو این ادر ایشو دیٹ از پاکستان ورسز پاکستان. اس میں جو بی لیٹر ہے وہ ایڈ نہیں کیا گیا. اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کا بنگلہ دیش تھا, بنگال جو تھا آپ کا, وہاں پر آپ کے ریڈ مولانا اور آپ کے مجیب الرحمان, ان دونوں نے لاہور ریزولوشن کی انٹرپریٹیشن کی. مجیب الرحمان ان دونوں نے لاہور ریزولوشن کی انٹرپریٹیشن کی, اور جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہاں پر انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس لکھا ہوا تھا تو پلورل کر دیا تھا, جس سے انہوں نے یہ نتیجہ کیا کہ 2 ملک بننے تھے, ایک نارتھ ایسٹ میں اور ایک نارتھ ویسٹ میں بننا تھا. نارتھ ویسٹ میں پاکستان بننا تھا اور نارتھ ایسٹ میں بنگلہ دیش بننا تھا. تو یہ پھر بعد میں جا کر ہمارے ساتھ کمپلیکیشنز چلتی رہیں, اور فائنلی یہ کمپلیکیشن ختم ہوتی ہے آپ کی 1971 میں جب بنگلہ دیش پاکستان سے سپریٹ ہو جاتا ہے. میں نے آپ کو پکچرز دکھائی تھی انڈین کیپٹل کی, اور جبکہ دوسری طرف میں نے آپ کو پاکستان کی کیپٹل کراچی کی حالت دکھائی تھی, جس میں آپ نے دیکھا تھا کہ ریفیوجیز کے ٹینٹس وغیرہ لگے ہوئے تھے. تو وہاں پر کیونکہ آلریڈی برٹش کا ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ تھا تو ان کے پاس کیپٹل بنا ہوا تھا, اور ہمارے پاس وہ ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ جو ہے ایک اسٹیٹ کا جو ہونا چاہیے وہ ہمارے پاس نہیں تھا. تو ہمارے پاس ایک کیپٹل کا ایشو بھی تھا. اس کو اس طرح ریزالو کیا گیا کہ انیشلی کا جو آپ کو کراچی ہے اس کو کیپٹل بنایا گیا, جس سے جو ہے وہ آپ کے سندھی پاپولیشن جو ہے وہ واز ناٹ ہیپی ایٹ دیٹ ٹائم, کیونکہ اٹ واز دا مین ہب آف دا سندھ پروونس. اینڈ دین لیٹس سی کہ آپ کی کربنگ کیا ہے. آج بھی اکھنڈ بھارت کے نام سے ایک تصور پایا جاتا ہے, جو کمپوزٹ نیشنلزم میں بلیو کرتے تھے پولیٹیکل لیڈرز, جو یہ کہتے تھے کہ آپ کا جو ہندو ہیں اور مسلمان ہیں وہ ایک قوم ہے, ارریسپیکٹیو آف ریلیجن. مذہب کی بات نہیں ہے یہاں پر قومیت کی بات ہے. ایک زبان بولنے والے ہیں, ایک جیسا لباس پہننے والے ہیں, ایک جیسا کلچر فالو کرنے والے ہیں, تو ہم ایک قوم ہیں. تو جو کمپوزٹ نیشنلزم میں بلیو کرتے تھے وہ یہ بلیو کرتے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ پھر سے مرج ہو جائے گا انڈیا کے ساتھ. اور آپ کے انڈین لیڈرز جیسے کہ سردار پٹیل صاحب اور نہرو اس وجہ سے ایگری ہوئے تھے کہ ایک کرپلنگ پاکستان جو دیا جائے گا ان کو, لولا لنگڑا پاکستان اگر دے دیں گے تو وہ جلد ہی
سروائیو نہیں کر پائے گا اور جلد ہی وہ پاکستان کے ساتھ انڈیا کے ساتھ مرج ہو جائے گا اور پھر سے اخوند بھارت جیسا تھا ویسے بھارت رہے گا. تو اسٹل دیر آر پیپل دے بلیو کہ پاکستان جو ہے وہ اس سے یونائٹ ہوگا. دین پاکستان کے ساتھ واٹر ایشو تھا. جو آپ کا انڈس واٹر ہے اس کی جو ٹریبیوٹریز ہیں آپ کی راوی، بیاس، ستلج، جہلم، چناب، تو اس پر ڈسپیوٹ تھا اور پھر ہم نے انڈیا کے ساتھ اس پر بھی جھگڑا ہوا ہمارا. اور 1960 میں ہم نے ایک ایگریمنٹ سائن کیا تھرو دا یوجین بلیک جو آپ کے تھے ورلڈ بینک کے، انہوں نے یہ ایگریمنٹ سائن کروایا تھا. اور پھر پاکستان جو وہ 3 دریاؤں کا پانی پاکستان یوز کرتا ہے، 3 دریاؤں کا پانی انڈیا یوز کرتا ہے. پھر پاکستان کے ساتھ کانسٹیٹیوشنل پرابلم بھی تھی کہ جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنائی گئی تھی اس کے ساتھ بڑی کمپلیکیشنز تھی ریلیٹڈ ٹو دا ریلیجن، اسٹرکچر آف گورنمنٹ، فارم آف گورنمنٹ اینڈ فیڈریشن کا رول اینڈ پاور ٹرانسفر وغیرہ، اس طرح کے بڑے ایشوز تھے. اور اسی طرح آپ کا جو پروونشل ریپریزنٹیشن تھی، صوبوں کی جو ریپریزنٹیشن تھی، وہ بھی ایک بڑا ایشو تھا آپ کی کانسٹیٹیوشنل ڈیڈ لاک میں، جو کہ ہم نے 9 سال کی اسٹرگل کے بعد پاکستان نے کانسٹیٹیوشن بنایا تھا. 1935 کا ایک ٹرم یوز کرتے رہے جب تک کہ ہم نے یہ کانسٹیٹیوشن نہیں بنایا. تو 1956 میں ہم نے پہلا کانسٹیٹیوشن بنایا اور اس طرح جو کانسٹیٹیوشنل ڈیڈ لاک ہے وہ ختم ہوا تھا. اس کو ہم کانسٹیٹیوشنل پرابلمس میں جو پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کے چیپٹر میں ہم نے اس کو ڈیٹیل میں پڑھا ہے. ٹھیک ہے جی. دین ہمارے پاس 2 بڑے لیڈر تھے. ایک ہمارے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح تھے اور دوسرے تھے ہمارے لیاقت علی خان. 1948 کو قائد اعظم کا انتقال ہو گیا کراچی میں، اور آپ کی جو کمیٹی بعد ہے وہاں پر قائد اعظم لیاقت علی خان کو اکبر نامی ایک بندے نے جو افغانی تھا اس نے اس کو مار دیا، گولی مار دی، اور پھر لیاقت علی خان بھی وہ آپ کے شہید ہو گئے. تو ہماری جو فاؤنڈیشنل لیڈرشپ تھی قائد اعظم محمد جناح اور لیاقت علی خان، پاکستان کے پہلے گورنر جنرل اور پاکستان کے پہلے پرائم منسٹر، دونوں انتقال کر گئے. تو ہمارے پاس اس کے بعد پھر پولیٹیکل کرائسس شروع ہوئے اور پھر منسٹرز کے بعد منسٹرز، پرائم منسٹر کے بعد پرائم منسٹر، اور ایک ہارس ٹریڈنگ کی سچویشن چلتی رہی پاکستان میں. اوکے جی. فزیکل فیچرز آف پاکستان کے فزیکل فیچرز کو دیکھتے ہیں ہم.